نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی عورت اپنے گھر میں یہ سورت 3 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اولاد کی تربیت، ان کی بہتری اور ان کی کامیابی کے حوالے سے ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں 3 بار یہ سورت پڑھ لے تو اس کی اولاد انشاءاللہ کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام ہمیشہ روشن کرتی ہے اور اس سورت کی برکت سے ہمیشہ ان کی اولاد ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ اور جس گھر میں عورتیں یہ سورت اپنی اولاد کی ترقی کے لیے پڑھتی ہیں یا ان کی کامیابی کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتی ہیں تو اس سورت کی برکت سے ان کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی رہتی ہے۔ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے، اس کو کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ شیطانی طاقتوں اور نظر بد سے محفوظ رہتی ہے اور ماں باپ کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے اور ان کا نام روشن کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 ایسے خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کی اولاد مال کو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور یہ ایسے برکت والے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور وہ گھر جتنا بھی مال خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں دگنا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان 3 خوش نصیب مرد اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ ان کے پاس آیا جو اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی طور پر خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور وہ کہتا کہ یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے جبکہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لاؤ تاکہ میں اس سے بحث کروں اور اسے غلط ثابت کروں۔ اس نے کہا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیتے ہیں کہ جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدین امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا اور پیغام دیا کہ امام صاحب تشریف لے کر آئیں اور اس دہریے سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا کہ رات کو ہی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوتا تھا۔ آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ وہ تشریف لے کر جائیں اور اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھا کر سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ناظرین، بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے درجہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے جبکہ دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے اور دریا پار کر کے انہیں وہاں جانا پڑا۔ امام صاحب کافی دیر سے دربار میں پہنچے تو اس دوران دہریے نے اپنا فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب نے نہیں آنا کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ واقعی کوئی بہت بڑا فلسفی دربار میں بیٹھا ہے اور وہ اس سے نمٹ نہیں سکیں گے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کے بجائے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا فلسفہ ہی سچ ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ دہریہ دربار میں بیٹھا شیخیاں بگار رہا تھا۔ جب رات کے قریب 1 بجے کا وقت ہوا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور ایک صدا لگانے والے نے آواز دی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت وہاں موجود تھا، اس کے تمام وزراء بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ وہ دہریہ بھی وہیں بیٹھا مناظرے سے قبل ہی اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ شام کے وقت آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا جبکہ اس وقت یہ رات ہو چکی ہے، اتنی تاخیر کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ایک شاہی حکم تھا جس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے تھی۔
ناظرین، یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے سبب مجھے تاخیر کا سامنا ہوا۔ زندگی بھر میں نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ درباری یہ سن کر امام صاحب کے چہرے کی جانب متوجہ ہو گئے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے دریا پر کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ گھپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ اب میں دریا کو کس طرح سے پار کروں کہ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے بنے ہوئے شاندار تختے نمودار ہونا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ دریا سے مچھلی نکل سکتی ہے، موتی نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بنے بنائے تختے کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ تختے خود بخود آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی کی شکل اختیار کر لی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کشتی کس طرح سے بن گئی اور ان تختوں کو جوڑ کون رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تخت خود بخود ایک دوسرے کے اوپر جڑتے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دریا میں سے لوہے کے کیل نکلنا شروع ہوئے اور خود بخود تختوں کے اوپر وہ کیلیں نہایت ہی خوبصورت ترتیب سے لگنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ تختوں کے درمیان درزیں تھیں جن سے دریا کا پانی اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اچانک دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلا اور کشتی کے اندر ان درزوں میں خود بخود بھرنا شروع ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی دیر میں وہ کشتی خود بخود میرے جانب بڑھنے لگی، گویا مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور وہ کشتی بغیر کسی ملاح کے مجھے اپنے ساتھ لیے شاہی محلوں کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور جھک کر وہاں کھڑی ہو گئی، لہٰذا میں اس کشتی میں سے باہر اترا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے کنارے پر یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں دربار دیر سے پہنچا ہوں اور دیر سے پہنچنے پر میں امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین، دہریہ جو قریب ہی کھڑا یہ سارا واقعہ سن رہا تھا ہنس کر طنزیہ انداز میں بولا کہ امام صاحب، میں نے تو سن رکھا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور نہایت ہی قابل انسان ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود کشتی نکل آئے، خود ہی جڑنے لگ جائے اور خود ہی ان پر روغن لگ جائے اور وہ کشتی آپ کو لے کر بغیر کسی ملاح کے خود ہی دریا پار لے جائے اور خود جھک کر آپ کو نیچے اتار دے؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ جیسے بڑے اور عالم فاضل دانشور امام سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ آپ نے تو صریحاً نادانوں، بے وقوفوں اور بچوں جیسی بات کی ہے۔ ناظرین، دہریہ کی یہ بات سن کر امام صاحب نے فرمایا، کیا میری باتیں آپ کو بے وقوفوں والی لگتی ہیں کہ ایک کشتی تو خود بخود بن نہ سکے، اس کے تختے خود بخود بن نہ سکے، ان میں میخیں خود بخود ٹھک نہ سکیں، ان پر روغن خود بخود چل نہ سکے اور خود بخود بغیر کسی ملاح کے ایک کشتی تو چل نہ سکے؟ آپ خود فرمائیے کہ اتنی بڑی کائنات، جس کی چھت پر آسمان ہے، جس کا فرش زمین کا ہے، جس کی فضا میں لاکھوں پرندے اڑ رہے ہیں، اس کے سمندر میں لاکھوں کروڑوں جانور پھر رہے ہیں، تو بتائیے کیا یہ تمام کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ آپ نے جو بات کہی اور جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی سی کچرے تو بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتے، تو اتنا بڑا جہان بغیر کسی بنانے اور چلانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ بتائیے، آپ بڑے بے وقوف ہیں یا میں بڑا بے وقوف ہوں؟ آپ کی باتیں بچوں جیسی ہیں یا میری باتیں بچوں جیسی ہیں؟ آپ کم عقل ہیں یا میں کم عقل ہوں؟ اللہ اکبر! امام صاحب کی یہ دانش مندانہ گفتگو سن کر وہ دہریہ طیش میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کی مرضی اور منشا اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرد اور عورتیں خوش نصیب ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں ہوں گی، اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں پر دن رات اللہ کی رحمتیں
بارش بن کر برستی ہیں۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا ہو، اور وہ خاتون تنہا بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو اور اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہو۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو کہ اس عمل سے اس کی زندگی میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایسی خاتون کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایسی خاتون کی اولاد پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایسی عورتیں اور مرد اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اس کے پاس یتیم بچے آ گئے تو اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان یتیم بچوں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا، تو ایسی خاتون کو اور اس کے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اور پریشانی اللہ دور کر دیتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی خاتون اور اس کے بچے تا حیات اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، اللہ کی ذات بابرکت ہی ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہے۔ ہر ایک مرد و عورت شادی کے بعد خان کی معاملات میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے شادی شدہ مرد و خواتین کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش کتنا بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ اس بات کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود ماں یا باپ بنتا ہے، بچہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو۔ ماں باپ ہر وقت اور ہر لمحے ان کی نگرانی نہیں رکھ سکتے۔ بچے کسی لمحے کیا کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ڈپریشن تک لے جاتا ہے۔ بچے کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے معمولات کیا ہیں، گھر سے باہر کن لوگوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اور اس کی اولاد ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کے تمام معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور انسانوں کے لیے کامیابی کے مواقع بنا رہا ہے، یا پھر انسانوں کو ان کی غفلت کے سبب ناکامی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر جگہ پر اللہ کے ذات وحدہ لا شریک موجود ہے اور وہ ہم سب کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے قیمتی وقت کون سی مصروفیت میں گزار رہے ہیں، اور یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں روز اول سے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے نگرانی میں ہے۔ تو جب بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اور ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پر اجر دیتا ہے، لیکن جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس برے کام کے سبب اللہ ہمیں سزا دیتا ہے۔ یقین کیجئے جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس تعلیم پر کرتے ہیں وہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے سبب رسوا نہیں ہوتے۔ ان کی اولاد ہمیشہ ان کے لیے خوشیوں، مسرت اور شادمانی کا سبب بنتی ہے۔ اولاد ایسے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصول جنت کا بہت بڑا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اولاد کے دل میں اپنا ڈر بٹھانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا اور کوئی نہیں۔ دور حاضر میں ہر شخص طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین وسائل اور جدید ترین سہولیات مہیا ہونے کے باوجود ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا۔
انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اولاد کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہے اور ماں باپ کے لیے مستقل پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسری جانب جوان بیٹے بے روزگار ہیں تو جوان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں اس سورت مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھ لیتی ہے تو ان کے گھروں میں ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں اور شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ایسے گھروں پر برسنے لگتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورت ہر گھر میں ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کے تیز رفتاری کے دور میں کہیں والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں تو کہیں اولاد اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے قاصر ہے۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے بچے کے لیے بہترین مستقبل کے لیے پیسے کمانے میں گزر جاتی ہے، تو بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو انہیں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے پاس بیٹھے مدتیں گزر جاتی ہیں۔ دولت کمانے کے چکر میں باپ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور صبح سویرے اپنے کام پر دوڑ جاتا ہے۔ مائیں بیچاری جس قدر ممکن ہو گھر بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو بچوں کو چاہیے ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہو کر برسر روزگار ہو جاتی ہے تو اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر یہی ماں باپ اولاد سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہمیں وقت نہیں دیتی، ہمارا حال نہیں پوچھتی اور جو دل میں آتا ہے کرتی ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ دن بھر کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اس روئے زمین پر وہ گھر دنیا کے خوش قسمت ترین گھروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی تمام تر گھریلو اور کاروباری مصروفیات کے ساتھ روزانہ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں اور بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں تاکہ وہ آپ کے عادی ہو سکیں اور اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیجیے تاکہ بچے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں اور روزانہ اپنے گھر میں کم سے کم 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضرور کریں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ جو عورت اپنے گھر میں یہ سورت 3 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسی گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی ہے۔ تو ناظرین، اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر ہے، اگر نماز کے بعد نہیں پڑھنا چاہتے، کسی اور وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو باوضو حالت میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جو اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو باوضو حالت میں کسی بھی وقت سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ درود ابراہیمی 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ عمل ناظرین آپ نے لازمی کرنا ہے، خاص طور پر میری بہنوں نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں روزانہ سورۃ الفاتحہ کی صرف 3 بار تلاوت کی جائے تو ان گھروں میں کسی قسم کی کوئی شیطانی بیماری، کوئی شیطانی اثرات جنم نہیں لیتے۔ ایسے گھروں کے بچے اور خود ماں باپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی فرد ایسا ہے جو غصے کا بہت تیز ہے اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو گھر میں عام پینے کے پانی میں شامل کر کے گھر کے تمام افراد یہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی جسمانی، روحانی، اخلاقی بیماریاں گھر سے جاتی رہیں گی۔ گھر بھر کے تمام افراد پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ گھر کے اندر تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کے ہر معاملے میں خوشحالیاں ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہیں جن میں ہر روز سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جن جن گھروں میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی اور بے برکتی ہے، رزق کی تنگی اور تنگ دستی ہے، اللہ ان سب گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔